کہ یہ ہمیں میراث سے روکنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سنی بریلوی میراث سے رک جائے. اچھا نو کو نہیں منائیں گے، کہتے ہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی، وفات مناؤ، ولادت نہ مناؤ. میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے. جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. جن کو دو عیدیں نظر آتی ہیں، ہر جمعے جو عید آتی ہے یہ نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. یہ مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے عید ہے. توجہ کیجیے گا بات عرض کر رہا. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میں کوئی حکمت کیا ہے؟ ارے نبی نے فرمایا آدم صفی اللہ پیدا بھی اسی دن ہوئے، وفات بھی اسی دن ہوئی. تو کوئی مجھے ایک کتاب سے ثابت کر کے دکھا دے کہ صحابہ نے وفات منائی، نبی کی وفات منائی ہو، کوئی ایک کتاب سے مجھے ثابت کر کے دکھا دے. تو صحابہ نے نبی کی وفات نہیں منائی بلکہ ولادت منائی ہے، کیونکہ صحابہ کے بھی وہی عقیدہ ہے تو الحمدللہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. کیونکہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں. اللہ کے نبی اپنی قبر میں، آپ کو بولنا پڑے گا اونچی آواز سے، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں. دلیل دیتا ہوں، ایسے نہیں اٹھوں گا انشاءاللہ، آپ کا ایمان تازہ کر کے اٹھوں گا انشاءاللہ. آپ اعتراضات کے جواب دینے والے بن جائیں. میں سوال کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی اور نبی جو ہے معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گیا، استغفر اللہ. سب کہے استغفر اللہ. بیوقوف ہو، ہم ان لوگوں کو کہہ دینا چاہتے ہیں بیوقوف ہو، تمہیں کیا پتا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان کا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جب کوئی ملاقات کے لیے آئے تو رب فرماتا ہے میرے نبی کی ملاقات کرنے سے پہلے بازار میں چلا جا کر وہاں صدقہ کر، صدقہ کرنے کے بعد پھر میرے نبی کے حجرے کے دروازے کے سامنے آ جا. تو یا باری تعالیٰ اب تیرے نبی کے حجرے کے سامنے آ گئے، دروازہ کھٹکایا، فرمایا خبردار دروازہ نہ کھٹکانا. تو یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کو پتا کیسے چلے گا کہ تیرے محبوب کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں؟ تو یا باری تعالیٰ اچھے لقابات میں پکارے، یا ایھا المزمل کہہ دے، یا ایھا المدثر کہہ دے، یا ایھا النبی کہہ دے. فرمایا خبردار نہ پکارنا، خبردار پکارنا نہیں ہے، خبردار پکارنا نہیں ہے، اچھے لقابات میں پکارنا نہیں ہے. تو یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کو پتا کیسے چلے گا؟ فرمایا تم کیا جانو کہ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ میرا نبی وہ نبی ہے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر دے سکتا ہے، وہ دروازے بلانے والے سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ. اونچی آج جلال چلے گا، جمال نہیں چلے گا. توجہ سے بات عرض کر رہا. حدیث مبارکہ ہے، یاد رکھیں پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میرے کریم آقا نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. آپ بتائیں جس کے نام کا پہلے ہی جنت میں درخت لگ جائے، کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اب کتنے درخت لگا چکے اور کتنے لگانے آپ کے اوپر ہے. ذرا ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ. اور کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں کون سی تانبے کی دیوار بنا لی ہے کہ کون سی ایسی دیوار ہے کہ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں. سنیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینے کے میرے شکم اطہر میں ہیں. میں رات کو سوئی ہوئی تھی، میری سر کی آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھوں سے میں نے خدا کا دیدار کیا، دل کی آنکھوں سے میں نے خدا کا دیدار کیا ہے. اور یاد رکھیں سر کی آنکھوں سے کسی نے دیدار نہیں کیا، سر کی آنکھوں سے کسی نے دیدار نہیں کیا. سر کی آنکھوں سے اگر دیدار کیا ہے تو صرف میرے مصطفیٰ نے دیدار کیا، میرے کریم آقا نے صرف دیدار کیا ہے سر کی آنکھوں سے. تو کہتے ہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، اور تم دکھا دو کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے. یار اونچی آواز سے بولے، اونچی آواز. تم دکھا دو کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ ارے میرے محبوب نے تو دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے دیوار بھی شکل نہیں ہے. ارے جس سے خدا ہی نہ چھپا ہو تو کیا چھپ سکتا ہے اس سے؟ اللہ جس سے
خدا ہی نہ چھپاؤ. کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ کائنات. کائنات بنانے والا اللہ. ارے بنانے والا نہ چھپا. ذرا آپ ادھر والے تو میرے خیال سے ناراض نظر آ رہے. آپ بولے بات کر رہا. کہتے ہیں وفات ہو گئی ہے. میں نے کہا مطلقاً کافر بھی نہیں مرتا، اپنی قبر میں زندہ ہے. آپ کو بولنا پڑے گا کافر بھی اپنی قبر میں. آپ کو بولنا پڑے گا میرے ساتھ. کافر بھی اپنی قبر میں صحیح حدیث ہے. غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر ہوا. 70 کافر مارے گئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ان کافروں کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں کے اندر پھینک دو. کافروں کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں کے اندر پھینک دی گئی. جتنی لاشیں کنویں کے اندر آئی پھینک دی گئی تو میرے نبی ان لاشوں کے قریب چلے گئے. ساتھ میں فاروق اعظم بھی موجود. میرے نبی نے فرمایا اے کافروں، تم کہتے تھے نا کہ نبی کا وصال ہو جائے، نبی کا وصال ہو جائے. میں تو پھر بھی موجود ہوں، مرے تو تم ہو. میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. ساتھ میں فاروق اعظم کھڑے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے ہماری زندوں سے زیادہ سن رہے ہیں. زندوں سے بولنا پڑے گا. زندوں سے زیادہ سن رہے ہیں. اچھا جی ایک اور بات سوال کرتا ہوں. میرے خیال سے اس کو ہٹا دیں تو بات بس کر رہا ہوں. زندوں سے جس کا خاتمہ. اب میں اشارے کی بات کروں گا سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے. سب اشارے کی، صرف اشارے. توجہ سے تھوڑی سی علمی گفتگو. توجہ سے. اچھا جس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے کیا ہو جائے؟ خبر میں اسے عذاب ہوگا نہیں ہوگا؟ بولے. توجہ چاہوں گا. بڑی غور و فکر کی بات کر رہا ہوں. کبھی سنی نہیں ہوگی، سنی ہوئی تو ایمان بھی دعویٰ ہو جائے گا. میں تو طالب علوم علماء کی جھٹیاں اٹھانے والا. توجہ. اچھا جی جس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے فرشتے اسے عذاب قرآن مجید کا 3واں سپارہ آخری آیت کا مطالعہ کر. جس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے مرنے کے بعد اگر اختر کلونی اس کو بھی ملا لیں، محمود آباد کو ملا لیں اور کیا ہو اتنے اور بھی ملا لیں، اعظم کالونی بھی ملا لیں. اتنی مرنے کے بعد اتنی زمین جتنا وہ سونا بھی خیرات کر دے تو بولو اس کی عذاب میں کمی آ سکتی نہیں. تو بڑی غور و فکر کی بات. اچھا جی اب یہ بتائیں، کہتے ہیں کہ ولی اور نبی زندہ نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر. تو میں یہ کہتا ہوں کافر زندہ ہے. علماء کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا فرشتے جب عذاب دیں گے تو کسے عذاب دیں گے؟ اگر زندہ نہیں ہوگا تو مردے کو تو عذاب نہیں ہوتا. نہیں سمجھا؟ سمجھے نہیں ہے. تھوڑا مثال دے کر سمجھاتا ہوں تاکہ اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے. پولیس نے پکڑا ایک چور کو. کس سے پکڑا؟ بڑی غور و فکر کی بات. اب میرے خیال سے اور آسانی سے سمجھ آ جائے. پولیس نے پکڑا چور، اس کو اتنا مارا بتا تو نے چوری کی، بتا تو نے چوری کی، بتا تو نے چوری کی ہے. اس نے کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری. اتنا مارا کہ اس کے جسم سے نکل گئی روح. کیا نکل گئے؟ روح. اب پولیس مارے گی؟ بتانا اچھی بات. کیوں نہیں مارے گی؟ مارے گی. اگر پولیس مارے گی تو احساس نہیں ہوگا. پہلے روح تھی تو جس کو بخار تھا احساس ہو رہا تھا زخموں کا. بولے اونچی آواز سے زخموں کا احساس ہو رہا تھا. جب جسم سے نکل گئی روح، کیا نکلی؟ روح. اب نہیں مار رہی. کیوں نہیں مار رہی؟ احساس نہیں ہوگا. کافر جب مر کر قبر میں پہنچ جائے جسم میں روح نہیں ہوگی تو فرشتے عذاب کسے دیں گے؟ اونچی آواز سے. جب جسم سے نکل گئی روح، کافر ہے ہی مردہ تو فرشتے کو رب کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے. وہ اس کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. رب بھی وہی ہے جس کا وعدہ پورا ہو، جس کا وعدہ سچا ہو. جس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے فرشتے اسے عذاب دیں گے. تو جسم میں روح نہیں ہوگی تو اسے احساس کیسے ہوگا؟ کافر کو عذاب کا احساس کیسے ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو روح لٹا دی جاتی ہے. ارے جب دنیا میں جسم میں جسم میں رہتا ہے تو جسم سے جب روح نکلتی ہے تو وہ موت کا ذائقہ شروع ہو جاتا ہے. کیا شروع ہو جاتا ہے؟ پھر قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت.
کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ۔ ذائقہ کیا ہے؟ آپ نے چینی پھانکی، آپ نے چینی پھانکی، تھوڑی دیر اس کا ذائقہ رہا تو ذائقہ ختم ہوا نا؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ قرآن میں بھی ذائقے کا ذکر ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو قرآن میں بھی ذائقے کا ذکر ہے۔ تو ذائقہ ہے کیا چیز؟ چینی پھانکی، تھوڑی دیر مٹھاس رہا تو ذائقہ ختم ہو گیا، انسان تو پھر بھی باقی ہے نا؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ آئی نہیں آئی؟ آپ نے سالن کھایا، تھوڑی دیر اس کی کڑواہٹ رہی سالن کی تو وہ ذائقہ ختم ہوا، انسان تو پھر بھی باقی ہے۔ آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا کڑوی دوا پی لیں شفا مل جائے، کڑوی دوا پی، تو آپ نے کپڑی کڑوی کی، لیکن 5-10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اس کا ذائقہ رہا تو بولو ذائقہ ختم ہو گیا یا انسان؟ اور اونچی آواز سے ذائقہ ختم ہوگا نا؟ تو پھر قرآن میں بھی ذائقے کا ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ارے جب جسم سے نکلتی ہے روح تو وہ ذائقہ شروع ہو جاتا ہے، جب قبر میں چلا جاتا ہے جسم تو ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب کافر زندہ ہے تو مسلمان زندہ نہیں ہوگا۔ اگر تمام کافروں کو ملا دیے جائیں تو ایک عام مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے، تمام عام مسلمان کو ملا دیے جائیں تو ایک مومن کے برابر نہیں، تمام مومنین کو ملا دیے جائیں تو ایک ولی کے برابر نہیں ہو سکتے، تمام ولی ملا دیے جائیں تو میرے ہوش کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آپ کئی ملا لیں تو میرے ہوش کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ کہتے ہیں نبی کی بات میں نے کہا، پہلے میرے ہوش کی بات سن لے۔ ایک شخص آیا میرے ہوش کی بارگاہ میں آیا تو کسی نے آ کر کہا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ میں تو حضور محمد اعظم کا مرید بننے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ 3 دن ہو گئے ہیں وصال کیے ہوئے۔ کہا کہ مرید بنوں گا تو ان کا بنوں گا۔ مدار پر آ کر کھڑا ہو گیا، حضور مرید آپ کا بنوں گا اور کسی کا نہیں بنوں گا۔ روتا رہا تو میرے حضور محمد اعظم اپنی مدار سے تشریف لے کر آئے، فرمایا لو میاں اپنی دل کی تمنا کو نکال لو۔ تو یہ حیات کی کڑی میں لاتے ہیں۔ پھر حضور محمد اعظم کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ جب حضور محمد اعظم کی حیات کا یہ کمال ہے تو پھر تابعین کی شان زیادہ ہے، تو پھر ان کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ پھر ان سے تابعین کی شان زیادہ ہے، پھر ان کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ اور خدا کی قسم ساری کائنات ایک طرف ہو جائے تو ایک ادنے سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کی حیات کا کمال کا اندازہ لگا لے۔ پھر حیات کی کڑیاں ملاتے جائیں، پھر مولا علی کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ عثمان غنی کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ فاروق اعظم کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر تمام صدیقین جمع ہو جائیں ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک نبی کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ تمام نبیوں کو ملا دیے جائیں ایک رسول کے برابر نہیں ہو سکتے، پھر رسول کی حیات کا کیا کمال ہوگا؟ اور سن لیں تمام نبیوں اور رسولوں کی حیات ایک طرف ہے، رامنا کے دار کی حیات ایک طرف ہے۔ اس لیے تو میرے امام محمد رضا نے فرمایا سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ مجھے آواز سے آواز آ جائے، کہتے ہیں وفات، میں نے کہا تو ثابت کر کے دکھا کہ میرے نبی کو وفات آئی، ثابت کر بولے نا اونچی آواز۔ کتاب کا نام مدارج النبوہ، ہمارا نوٹ کر لیں، ہمارا کرا تو 25,000 کا جرمانہ دوں گا۔ بولے اونچی بات سے، اگر یہ کام ہو تو بڑھا بھی دوں گا، بڑھا دوں گا انشاءاللہ، چاہے مجھے نظرانہ اتنا ملے نہ ملے، لیکن جیب سے دوں گا بھائی۔ ہاں کرنے والوں میں سے نہیں ہے، بولے اونچی بات سے، اونچی بات سے۔ کتاب کا نام مدارج النبوہ، لکھنے والے شیخ عبدالحق مدی سے دہلوی، ان کو وہ بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ؟ وہ بھی کہتے ہیں یہ حضوری والے واقع ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ حدیث بعد میں لکھتے ہیں محبوب کی زیارت پہلے ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر تو تم کہتے ہو زندہ نہیں ہے تو زیارت کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ بولے نا اونچی آواز سے بولا، تو جو ہے بات اکثر رہا، اگر ہمارا غلط ہو 25,000 کا جرمانہ دوں گا بھائی۔ مدارج النبوہ کہتے ہیں وفات آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی، ثابت کر کے دکھائیں نبی پہلے یا موت پہلے، بات ختم ہو گئی۔ بولے بھائی اشارہ بھی سمجھا کریں اونچی آواز سے۔
مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ نبی پہلے یا موت پہلے. نہیں سمجھا؟ پھر جب نبی پہلے ہے تو موت کیسے آ گئی؟ موت بری ہو نبی کے نور سے تو موت کیسے آ گئی؟ اونچی آواز سے کہہ دوں مجھے پکار دے. اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث موجود ہے مدارج النبوہ، لکھنے والے شیخ عبدالعزیز موتی چلے ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا جب کچھ نہ تھا میں تھا. بولے اسی آواز سے، زمین نہ تھی میں تھا، آسمان نہ تھے میں تھا. زمین بنی بعد میں مصطفیٰ پہلے، زمین بنی بعد میں مصطفیٰ پہلے، آسمان بنے بعد میں مصطفیٰ پہلے. ایک بار پھر بول رہے ہیں آج آپ میری محبت میں نہ بولیں، کریم آقا کی محبت میں بولیں. زمین بنی بعد میں مصطفیٰ پہلے، آسمان بنے بعد میں مصطفیٰ پہلے. سن لو، کعبہ بنا بعد میں مصطفیٰ پہلے ہے، کعبہ بنا بعد میں مصطفیٰ پہلے. آدم صلی اللہ ہے بعد میں مصطفیٰ پہلے، نبی اللہ ہے بعد میں مصطفیٰ پہلے، علی اللہ ہے بعد میں مصطفیٰ پہلے، موسیٰ کلیم اللہ ہے بعد میں مصطفیٰ پہلے، موسیٰ کلیم اللہ ہے بعد میں مصطفیٰ پہلے، عیسیٰ روح اللہ ہے بعد میں مصطفیٰ پہلے، جبرائیل پاک میں آیا مصطفیٰ پہلے، میکائیل پاک میں آیا مصطفیٰ پہلے، اسرافیل پاک میں آیا مصطفیٰ پہلے، اسرائیل پاک میں آیا مصطفیٰ پہلے. سن لو، قرآن پاک میں آیا مصطفیٰ پہلے ہے. اور یہ بھی سن لیں، حیات اور موت بعد میں بنی ہے، مصطفیٰ اس سے بھی پہلے ہے. ثابت کریں موت پہلے نبی پہلے، اور جس کے نور سے موت بنی ہو اسے موت کیسے آ سکتی ہے؟ ہاں یہ گھڑیاں تو ہیں، یہ بھی سن لے آپ کہ رب نے فرمایا اسرائیل یا رب تیرے کیا حکم ہے، جاؤ میرے نبی کی روح کو قبض کرو. یہ بھی سن لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عادت کی میں خالی جگہ باقی نہیں رکھتا، بعد میں کوئی اعتراض کر دے کہ روح تو قبض ہوئی تھی. تو یہ بھی سن لے، یہ بھی سن لے آپ کہ روح قبض اور اٹھا لو. بخاری شریف جب حتیم کعبہ میں معراج کی رات لایا گیا نا میرے نبی کو، تو جبریل نے انگشت کا اشارہ کیا، نظر سے لے کر نام تک سینہ چاک کیا. علماء سے پوچھیں کہ دل کا مرکز کیا ہے؟ روح کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے. روح کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے. کسی کو کھلی اور ہوا فضا میں لٹا کر دل بہنے کا زندہ رہے گا؟ بولو اسی آواز سے. معراج کی رات میرے نبی کا دل بہ رہا تھا. جب درست ہو رہا ہے الحمدللہ، ہمارا کوئی بھی عقیدہ قرآن حدیث سے غیر نہیں. جب عقائد کی بات آ جائے تو سبحان اللہ کی صدا سینے سے بلند ہونی چاہیے. آواز آج میری محبت میں نہیں، کریم آقا کی محبت میں آپ بولیں گے. میری نگاہیں چمک رہا ہے کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا. توجہ کی عبادت سے رہا. جب دل بہن نکالا میں نے کہا ثابت کر کے کتاب سے اس وقت موت آ گئی. میرا نبی زندگی کے لیے دل کا محتاج نہیں ہے، میرا نبی زندگی کے لیے روح کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے بنایا اپنے نور میں سے نور مصطفیٰ کو. کس وقت بنایا جب وقت بھی نہ تھا. کون سے دن بنایا جب دن بھی نہ تھا. پھر کیا تھا لفظ کیا بھی نہ تھا. تو سن لو، نہ جب تھا، نہ وقت تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ سورج تھا، نہ جنت تھا، نہ کعبہ تھا، نہ کعبہ تھا، نہ جبریل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ اسرائیل تھا، نہ عیسیٰ روح اللہ تھے، نہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، نہ اسماعیل نبی اللہ تھے، نہ ابراہیم کلیم اللہ تھے، نہ عیسیٰ روح اللہ تھے، نہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، نہ ابراہیم کلیم اللہ تھے، نہ اسماعیل نبی اللہ تھے، نہ نوح نبی اللہ تھے، نہ آدم صلی اللہ تھے. تو پھر کہنے لگا کیا تھا؟ میں نے کہا جب بنانے والی خدا کی بات تھی، جب بننے والی مصطفیٰ کی بات ہے. بنایا رکھا کہاں گیا تھا؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، ابھی تک فطور رہ گیا باقی. میرا نبی جگہ کا محتاج نہیں ہے.
कहता मेरे नबी की मोहताज है। जरा बोल दे ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। और जो है वापस कर रहा जिब्रील इस्राइल यार बेचरी क्या जाओ मेरे महबूब की रूह को कब इस्राइल आना इस्राइल यार बेचरी क्या ठहर जाओ इस्राइल ठहर जाओ। यार अली ताला क्या हुक्म फरमाया देखो कहाँ भेज रहा यार अली ताला हबीबुल्लाह के बारे में फरमाया जब करीमुल्लाह के पास भेजा था वो लम्हा भी याद कर लिया। क्या हुआ था या अली ताला मूसा करीमुल्लाह ने आंख चमार थप्पड़ मारी थी तो आंख दायर आ गई बुखारी शरीफ आंख दायर आ गई थी बगैर इजाजत दिए गया था। तो फरमाया अब कहाँ जा रहा है या हबीबुल्लाह के पास फरमाया दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक देना इजाजत मिले तो अंदर आना वरना वापस आ जाना। इजाजत मिले तो अंदर जाना वरना वापस आ जाना। कहते हैं नबी हम जैसे हैं महादल्ला सब कहें महादल्ला अस्तगफिरुल्लाह और इनसे मुझे तुम्हारे बड़े दादे बाबे के पास आए तो इजाजत दी है नहीं बोलेंगे आज आप नहीं बोलेंगे फिर कभी बोलेंगे आप। और जो है वापस कर रहा इनके बाबे दादे के पास इस्राइल आता है तो इजाजत नहीं देता। हमारे नबी के पास आए तो दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक देता है। ये मौजूद वाकई जो ना बड़ा तवील है। दरवाजा खुला इस्राइल अंदर चले गए। हज़रत विफाक ज़हरा ने दरवाजा खोला फरमाया ऐ मेरी बेटी फातिमा कोई और नहीं है बल्कि इस्राइल है इसको अंदर आने दो अंदर आने दो। इस्राइल आ गए सलाम अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी इजाजत हो तो रूह कब्ज़ कर लो। रब ने भेजा है रब की तरफ से हुक्म आपकी इजाजत हो। हमारे पास आए तो इजाजत नहीं देता। नबी के पास जाए तो कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो रूह कब्ज़ कर लूं। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया मेरे नबी ने फरमाया इस्राइल जितनी तकलीफ देनी है रूह कब्ज़ करते वक्त आज मुझे मुस्तफा को देना। महबूब हों तो ऐसे रसूल हों तो ऐसे क्या फरमाया इस्राइल आज रूह कब्ज़ करते वक्त जितनी तकलीफ देनी है मुझे मुस्तफा को दे दे। लेकिन जब मेरे उम्मतियों की रूह कब्ज़ किया कर तो तकलीफ में कमी कर दिया कर। मेरे उम्मतियों को तकलीफ न देना यानी कि उम्मती को तकलीफ बाद में होती है फिर चैन हबीब खुदा पहले हो जाते हैं फिर चैन हबीब खुदा पहले हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस्राइल आज रूह कब्ज़ कर दे लेकिन करते वक्त इतनी तकलीफ देनी है इस्राइल मुझ मुस्तफा को दे दे लेकिन मेरी उम्मतियों को तकलीफ न देना। अरे करीब आकर एक मारा था सोने आता दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो हज़रत सफिया फरमाती है अभी से क्या करवाया लग मुबारक ही रहे थे मैंने खान करी थी आवाज आ रही थी रब्बे हमारी उम्मती या वाली ताले मेरी उम्मत की कोशिश फरमा दे मेरी उम्मत मेरे हमारे कर दे। रब ने फरमाया परिश्रो मेरे महबूब ने फरमाया अर्ज किया वाली ताला मेरी उम्मत मेरे हमारे कर दे। रब ने फरमाया परिश्रो देख लो तो महबूब दुनिया में आते ही उम्मतियों को न भूला हो आखिरत में कैसे भूल सकता है। रूह कब हो रही है उम्मत की याद है फरमाया इस्राइल तकलीफ देनी है दे दे मुझे मुस्तफा को दे दे लेकिन मेरे उम्मतियों को तकलीफ न देना मेरे उम्मतियों को तकलीफ न देना। इस्राइल नबी के पास आए तो इजाजत ले हमारे पास आए तो इजाजत नहीं देते। फर्क हुआ कि नहीं हुआ बोले कितने फर्क हो गए बोले कितना फर्क हुआ अच्छा। दूसरा फर्क सुने नबी का कलमा और है उम्मती का कलमा और है। उम्मती का कलमा क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी का कलमा क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। उम्मती का कलमा और है नबी का कलमा और हो गया। फर्क हुआ कि नहीं हुआ। उम्मती का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है तो है ना भाई अल्लाह के रसूल हैं। और मेरे नबी ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इबादत लायक नहीं बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ इन्नी रसूलुल्लाह। अगर आप मेरे नबी फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल मेरे नबी के अलावा कौन से और रसूल है जो मेरे नबी उनका कलमा पढ़ते नहीं फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह मैं अल्लाह का रसूल इन्नी
رسول اللہ میں اللہ کا رسول. کتنے فرق ہوگا؟ دو. اچھا گنتے آئیے گا. امتی زکات دے بھی سکتا ہے لے بھی سکتا ہے. نبی نہ زکات دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. کتنا فرق ہوگا؟ گنتے آئیے گا. اگر کوئی امتی سویا ہوا, امتی کو جگہ اٹھ جائے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا یا فلاں جگہ جانا ہے, وہ نہ اٹھے تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن صحابی سویا ہوا, نبی جا کے جگائے, نبی جگائے, اگر صحابی نہ اٹھے تو پہلے اسلام سے خارج ہو جائے گا. کتنے فرق ہو گئے؟ گنتے آئیے گا. اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا علی جو صحابی سوئے جاؤ ان کو اٹھاؤ جگاؤ. حضرت علی کے جا کے اٹھایا. عرض کیا تھا آپ بھی اٹھا سکتے, فرمایا میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. اگر میں اٹھا دو تو نہ اٹھا تو ادارہ اسلام سے خالی ہو جاتا, تو میں تو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. رحمت للعالمین. آپ نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے نہ بھیجا, ہم نے نہیں بھیجا, ہم نے اونچی آواز سے بولنا یارو, ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے جانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یا فرما رہا ہے کہ نہیں بھیجا, تو بھیجا کب ہے؟ رحمت للعالمین. ہم نے نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اب یہاں فرما رہا نہیں بھیجا, دوسرے فرمان میں فرما رہا انا ارسلناک, بے شک ہم نے ہی تو بھیجا ہے, بے شک ہم نے ہی تو بھیجا ہے. یا بات تعالیٰ یہاں نفی کیوں ہو رہی, وہاں تو فرما رہا بھیجا اور یہاں نفی ہو رہی ہے. تو گویا کہ رب نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ لوگ ممبر پر بیٹھ کر کہیں گے کہ معاذ اللہ میلاد منانا شرک ہے, ممبر پر بیٹھ کر کہیں گے کہ معاذ اللہ نبی ہم کیسے ہیں, ممبر پر بیٹھ کر کہیں گے کہ معاذ اللہ نبی زندہ نہیں ہے. تو فرمایا وما ارسلناک, ہم نے نہیں بھیجا. ارے ان لوگوں کے لیے نہیں بھیجا نا جو یہ کہتے نبی زندہ نہیں ہے. گویا کہ رب نے فرمایا وما ارسلناک, ہم نے نہیں بھیجا. تو یا باری کرے کس کے لیے نہیں بھیجا؟ فرمایا ابو جہل کے لیے نہیں بھیجا, عتبہ کے لیے نہیں بھیجا, ولید کے لیے نہیں بھیجا, شیبہ کے لیے نہیں بھیجا, امیہ کے لیے نہیں بھیجا. یا باری کرے کس کے لیے بھیجا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے تو مومنوں کے لیے بھیجا ہے. میں نے اپنا محبوب دیا تو مومنوں کو دیا ہے. آخری باتوں کی طرف آ کے بول رہے ہیں اسی آواز سے, میں نے مومنوں کے لیے بھیجا ہے. اور یہی وجہ کہ مومن مانگتے ہوئے آ رہے, کوئی بے ایمان نہیں مانگ رہا. عبادت کا ذکر آیا, فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں. نبی کی بات آئی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. جب عبادت کی باری آئی فرمایا اے لوگوں. رب جانتا ہے لوگ تو سارے ہیں, ایمان والے کوئی کوئی ہے. یا ایھا الناس, اے لوگوں. جب نبی کی باری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. نہیں سمجھے, جب عبادت کی باری آئی فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں. لیکن جب دونوں سلام کی باری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجیں. رب جانتا ہے کوئی ایمان نہیں بھیجے گا, ایمان والے بھیجیں گے. تو ایمان والوں کو حکم دیا ہے, اور رب جانتا ہے کہ بے ایمان میلاد نہیں منائے گا, ایمان والا ہی منائے گا. آج نہیں بولیں گے, آپ پھر کبھی بولیں گے. بات کہاں سے چلی تھی بتائیں گے آپ یہاں تھوڑی نہ بیٹھے ہیں, آپ کے اتوار بازار میں آلو خریدنے کے لیے گئے, یہیں بیٹھے ہیں نا, ذہن یہی ہے آپ کی. اچھا توجہ کیجیے گا, بات کہاں سے چلی تھی بتائیں گے. ہاں جی, فرق بتا رہا تھا امت کے نبی میں, فرق بتا رہا تھا. کتنے فرق ہو گئے تھے؟ اچھا جی 5واں. ابھی اسی طرح دیکھتے رہیں گے تو ٹائم یہی پورا ہو جائے. اچھا جی, جو یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں, میں کہتا ہوں جاؤ گھر میں سالن پکڑو, جا کے تھوک ڈال دو. ہڈیا پکڑی ہو, جا کے تھوک ڈال دو. سالن کھائے تھے منہ پر دینا مارے تو پھر کہنا, اگر منہ پر بھی نہیں مارے گے تو دار پھینک دیں گے, کہیں گے کہ رسیم والا ہو گیا ہے. اشارہ سمجھا کریں گے, اشارہ. کچھ باتیں زبان سے کرتا ہوں, کچھ باتیں اشاروں سے بھی سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا تو سالن میں تھوک ڈالتے رہے, گھر والے سالن اٹھا کر پیر پھینکے, اور تو سن لے میرے نبی لعاب دہن کھارے پانی میں ڈالے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. امت کے نبی میں فرق سے بتا رہا ہوں. اگر یہی فرق
اگر دفاع کروں کو ٹائم تک یہی پورا ہو جائے. امتی کا سایہ ہے, نبی کا سایہ نہیں. امتی کا ذاتی نام ایک ہے, نبی کے ذاتی نام دو ہے. اور دونوں ذاتیوں ناموں پر نہ اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے. اللہ کا نام ذاتی ایک ہے, اس کے بھی نہ اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے. نقطہ کیوں نہیں لگایا رب نے؟ اس لیے نہیں لگایا محبوب آگے کوئی نقطہ چینی نہ کرے, تاکہ محبوب کوئی نقطہ چینی نہ کرے. توجہ ہے, ذاتی نام ایک, محبوب کے ذاتی نام دو. امتی کا وصال ہو گیا, غسل دیا جائے تو کپڑے اتار کر. نبی کا وصال ہوتا ہے تو غسل دیا جائے تو کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں ہے, کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں ہے. امتی کا وصال ہو جائے, مرنے کے بعد کسی بھی قبرستان میں جا کر دفن کر دیں. نبی کا وصال جہاں ہوگا مزار بھی وہیں بنائی جائے گی. ہر دن سے آئیے گا, امتی کا وصال ہو جائے, وصال ہونے کے بعد ہماری بیوی یہیں تک گزارنے کے بعد کسی اور کی ہو جاتی ہے. نبی کا وصال ہو جائے تو نبی کا وصال ہونے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا. اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. کتنے فرق بتاؤں آپ کو, توجہ سے سنیے گا. امتی کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت ہے, لیکن نبی کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی مکھی, اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی سننے کے میرے غوث اعظم کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی. نہیں بولیں گے آپ, پھر کبھی بولیں گے. توجہ سے سنیے گا. کتنے فرق بتاؤں, کہتے ہیں امتی اور نبی میں فرق کیا ہے. میں نے کہا آ جا, یہ برف نظر آ رہا ہے, سیور نظر آ رہا ہے. کہا کہ ہاں, میں نے کہا اشارہ کر, یہ پھٹ جائے گا. میں نے کہا نہیں پھٹے گا. میں نے کہا پھر تو بیوقوف ہو گیا ہے, تیرے عقلوں میں پردہ آ گیا ہے. کہتے نبی ہم کیسے ہیں. میں نے کہا تیرے اشارے سے بلب نہ پھٹے, اور سن لے آمنہ کا لا اشارہ کرے تو کام بھی تو تمہیں ہو جاتا ہے. قرآن کو کار اٹھا. ایک بتا رہا بات, اس طرح تو من شق القمر, چاند چر گیا, چاند پھٹ گیا, اور پھر محبوب کے اشارے سے جڑ گیا. میں نے کہا یہ تو اشارے کا کمال ہے, ابھی انگلی مبارک کا کمال نہیں دیکھا تم نے. اس کے بعد سے یارو دل سے بولے نبی کو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں کا کمال ہے. اٹھا لے تفسیر مظہری جلد 36/512. حضرت عباس آئے, میرے نبی 40 روز کے ہیں, پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عباس نے کہا چل کر جاتا ہوں, ذرا بھتیجے کو دیکھ کر آتا ہوں. حضرت عباس آئے, آ کر میرے نبی کی زیارت کی تو واپس پلٹے, نگاہ آسمان پر پڑی. کیا دیکھتے ہیں کہ چاند ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. آپ نیچے گر گئے, کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا. پھر اٹھے, زمین وہی کام ہے, چاند ہل رہا ہے, وجہ کیا ہے. تو نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ جب نگاہ اٹھی تو مال میں دیکھا کہ میرے نبی جھولے میں آرام کر رہا ہے, اور مشرق اور مغرب کی طرف جو جھولا ہے یوں جھول رہا ہے, اور میرے نبی کی انگلی مبارک کا اشارہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے. جہاں میرے نبی کا اشارہ ہو جاتا ہے جہاں بھی وہی کو اٹھ جاتا ہے. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایمان لانے کی, ایک وجہ یہ بھی دیکھی. میرے نبی نے فرمایا چچا صرف اتنا ہی تھا, اتنا ہی نہیں تھا. میں اپنی ماں کے شیکہ میں اطہر میں تھا تو اس وقت بھی عرش الہی کے نیچے جو فرشتے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, ان کی حمد و ثنا اپنی ماں کے شیکہ میں اطہر میں رہتے رہتے سن لیا. نہیں بولیں گے آپ. میں کہتے نبی نور نہیں ہے. میں نے کہا تو اپنے کھلونے نور کے دکھا دے. میرے نبی نور ہیں تو کھلونے بھی نور کے ہیں. ہم مٹی کے ہیں تو ہمارے کھلونے بھی مٹی کے ہیں. بات کہاں سے کہاں چلتی چلی جائے گی. میں نے کہا تیرے اشارے سے بلب نہ پھٹے. میرے نبی اشارہ فرمائے تو 2.25 لاکھ میل دور ہے چاند. کتنا بھائی, 2.25 لاکھ میل دور ہے. اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں.